اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو تو ہر صورت میں 7 دن کے اندر اندر اس میں وہ ماسٹر سٹروک اس لیے ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کو 7 دن مل جاتے ہیں. جو بدقسمتی سے جب عمران خان صاحب کے خلاف ہوئی تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہ کیا, وہ ادھر ہی انحصار کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ سیم پیج میں بلا لے گا, ورنہ اگر وہ 7 دن مہینہ کھینچ گئے وہی نا جی. تو اسی وجہ سے یہ 2 چیزیں میرا ایک اور جس پہ بحث ابھی چل رہی, جس پہ میری رائے کے مطابق بلاول بھٹو صاحب نے نہیں مانی بات, وہ یہ تھی کہ مولانا صاحب کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ آپ جو بھی لاز آئیں وہ اسلامک نظریاتی کونسل کو بھیجیں, اسلامک ایڈوائزری کونسل کو, اور وہ پہلے بتایا کہ یہ غیر اسلامی تو نہیں ہے یا وہ تو نہیں ہے. یہ اگر پاور پہ بات اگری کر جاتے ہیں, جو ابھی تک پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, میرا خیال ہے پی ایم ایل این ہو سکتا ہے اگری کر جائے, ان کی مجھے زیادہ فکر ہوتی ہے, تو یہ تو بڑی خطرناک روش نہیں ہو جائے گی پھر تو ایک نہیں, پھر ان کی ڈیمانڈ اگر رائٹ یہ ہے ایکسٹریم رائٹ پھر ڈیسائیڈ کرے گا کون سا قانون بنے گا. اگر یہی ڈیمانڈ ان کی مان لی جائے تو پھر جو کہتے ہیں شریعہ لا نافذ کر دیں تو پھر وہ کر دیں. دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں مطالبہ غیر سنجیدہ ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یاد رکھیں ہمیشہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں. جی وہ بھی مولانا صاحب تو کافی چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر سپریم جو بھی ترمیم ہے وہ پارلیمان نے کرنی ہے, اپر ہاؤس نے کرنی ہے, وہ انہی کا اختیار ہے, انہی کو کرنی چاہیے. یہ بات اچھی ہوئی کہ یہ جو مشاورت سے ساری پولیٹیکل پارٹی, صرف ایک پارٹی باہر ہے, باقی تو تقریباً ساروں سے انہوں نے مشاورت بھی کر لی ہے, وکلا کے ساتھ بھی ڈسکس کیا. وکلا کا ایک گروپ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کیونکہ اس کی بھی ریزن ہے, کیونکہ وہ اپنے چیمبر سے وکلا لائرز کو بناتے ہیں ججز, اور ان کا ایک چیمبر کا اپنا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, سب کے وہ اپنی پالیٹکس ہے نا ان کی, تو وہ اسی وجہ سے مخالفت کریں. لیکن چیزیں ختم ہو جائیں گی. کورٹ نما بینچ بن گیا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, پھر وکلا موومنٹ چلے گی, اس میں دم ہوگا. یار میرا اپنا خیال ہے, دیکھو پاکستان کے لوگوں نے جس ذوق و شوق سے جو ہے وکلا موومنٹ کا ساتھ دیا تھا وہ خواب تو پورے نہیں ہوئے نا. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا ریاست ہوگی ماں کے جیسی, آخر میں پتہ چلا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ نہیں, وہ ارسلان کے ابو بن گئے تھے. لیٹس فیس اٹ, وہ تو میری تو ماں نہیں بنی تھی ریاست. اب بات یہ ہے کہ مسئلہ عدلیہ کی بالادستی چاہیے ہمیں یا عدلیہ کی آزادی چاہیے. I am all for عدلیہ کی آزادی. That's a good distinction. That's a very good distinction actually. So we have to be very clear. Very nicely ہم کیا چاہتے ہیں, عدلیہ کی آزادی یا عدلیہ کی بالادستی. آزادی. عدلیہ کی بالادستی کی بات ہوگی تو بھائی پھر جن کے پاس یعنی پولیٹیکل پاور grows out of the barrel of gun, Mao Zedong, not Nusrat Javed Singh, please. Don't hold me responsible for it. تو پھر بالادستی تو انہی کی ہوگی. تو بالادستی کی اگر جنگ بناؤ گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوگا. بہتر یہی ہے کہ بھئی وہ بھی کچھ پش بیک کرے اور یہ بھی کرے. کورٹس میں یہی ہو رہا ہے کہ وہ چینج اپنے ڈیسیژنز, گورنمنٹ ایکچولی کسی کو کرنے نہیں دے رہے ہو, اور اس میں جو وہ ڈیسیژنز لاتے ہیں, ابھی جیل کا جو مینول ہے وہ اڑا کے رکھ دیا انہوں نے, جیل مینول ہی بدل دیا. یہ ہائی کورٹ روز ایک ڈیسیژن دے دیتی ہے, پھر آپ مینول بدل دیجئے, لائیے اس کا جیل نیا مینول بنا دیں سب کے لیے, پھر وہ ایکول ہو جیل, مطلب ایک بندے کے لیے تھوڑی. اگر یہ بینچ اور یہ چیزیں طے ہو گئی تو میں مولانا صاحب کو کیا ملا. پہلے ہم سنتے تھے گورنری کی بات ہو رہی ہے, چیئرمین سینٹ کی بات ہو رہی ہے, 2-3 سینیٹرز کی بات ہو رہی ہے, بلوچستان گورنمنٹ میں لارجسٹ شیئر کی بات ہو رہی ہے. ہم تو سی ایم بھی سنتے تھے, لیکن بلوچستان کا سی ایم تو زرداری صاحب بھی نہیں بدل سکتے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو ان کے بھی بس کی بات نہیں ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی آنے والے دنوں میں قسطوں کے اندر. کوئٹ پرو کو کیا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے مولانا جو ہیں وہ اب جس مقام پر ہے نا وہاں پہ ہی تھنکس لانگ ٹرم. ایگزیکٹلی. مولانا کا اصل شریک کون ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے چھوٹی سی بات, ہٹا تو پی ٹی آئی نے ساری ان کی سیٹیں لی ہیں, ساری پاور بیس, اور کل سے وہ شروع ہو جائے گا. کیونکہ مولانا نے, مجھے شبہ ہے کہ 2 یا 3 پی ٹی آئی کے بندے بھی ڈیلیور کر دینے کہ جی یہ معقول آدمی تھے, انہوں نے میری بات سنی اور یہ خوش ہوئے. کل تک مولانا صاحب کو بتایا گیا تھا کہ 3 بندے آپ کے ڈیلیور ہو رہے ہیں, 2 سینیٹر اور 1 ایم این اے آپ کا, وہ بھی جا رہا ہے دوسری. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, تو اگر کچھ بندے مولانا کے ذریعے ان کی وساطت سے ڈیلیور ہو جائیں. دیکھیے آپ ایک بڑی امپورٹنٹ بات نہیں دیکھتے. ابھی ایک جرگہ ہوا ہے ایک تنظیم کا, اس جرگے نے جو فیصلے کیے تھے, علی امین گنڈا پور وہاں پہ وعدہ کر کے آئے
کہ میں ان کو متفقہ طور پر خیبر پختونخوا اسمبلی سے منظور کرواؤں گا. ٹھیک. مولانا کے جو اراکین اسمبلی تھے وہ اس قرارداد کے پیش کرنے کے وقت غیر حاضر رہے. ان کے بھائی ہیں وہاں پہ. Isn't it indicate something؟ یہ کوئی چیز بتا رہی ہے کہ ٹیریٹری کی جو وار ہے بیسیکلی تو بھیا ہوتا ہے نا کہ مالک کا کتنا روب ہے اور میرا کتنا ہے. کھڈا تو وہی ہے. نہیں اب اس وقت آپ وہ چلتے ہیں مل کے چلتے ہیں پی ٹی آئی کے. تو مولانا صاحب کی پالیٹکس کہاں کھڑی ہوتی. مولانا صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ وہ ایک یہودی ایجنٹ ہے. مولانا صاحب نے بتایا کہ ہینری کنسٹنجر نے کیا کہا تھا. مولانا صاحب کے بارے میں جو وہ گفتگو ان کے جلسوں میں ہوتی رہی وہ کسی اور کے بارے میں تو عمران خان نے کی نہیں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آگے ذرا اسی کوشچن کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ مولانا صاحب کو کیا ملے گا. چلیں یہ چیزیں تو طے ہو گئی. وہ کہتے ہیں مجھے عزت چاہیے. وہ دے ہی رہی ہے نا. وہ تو میاں صاحب بھی ووٹ کو عزت دے رہے تھے. وہ تو ووٹ کو عزت دے رہے تھے. اپنے لیے مانگ رہے ہیں.